مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام اعظم کے اس قول کا محمل کیا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، تو صاحب کتاب نے آج اس کی توجیح اور اس کا محمل بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ کہا ہے، گزشتہ سطور میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ امام سے جو قول یہ منقول ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو یہ مطلق ہر صورت کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت پر محمول ہوگا جہاں جس کے پیچھے چلنے سے مذہب سے بالکلیہ خروج لازم نہ آئے، یعنی حنفیت سے خروج لازم نہ آئے، وہاں یہ ہے اذا صح الحدیث فہو مذہب۔ جگہ جگہ آیا پیچھے بھی کہ مطلب اگر امام کے قول کے خلاف حدیث ہو اور وہ حدیث صحیح ہو تو کس کو لیا جائے گا؟ صحیح حدیث کو، اور اس پر عمل کرنے سے حنفیت سے خروج لازم نہیں آئے گا، وہ حنفی ہی رہے گا۔ لہٰذا اس قول کی بنیاد پر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اگر حدیث صحیح ہے اور قول امام کے برخلاف ہے تو اگر حدیث کو لیا جائے گا تو امام کے قول سے عدول کرنے کی بنیاد پر اس کا حنفیت سے خروج لازم آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مقام پر بالکلیہ سرے سے اس سے خروج لازم آئے تو اب یہ اس پر محمول نہیں ہوگا، سرے سے حنفیت سے ہی نکل جائے بالکل، تو اب یہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا محمل یہ نہیں ہے مطلقاً، بلکہ جہاں حدیث صحیح پر عمل کرنے کی بنیاد پر بھی وہ حنفی ہی رہے تب یہ اس پر محمول ہوگا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کا تقاضا جو ہے اس قول کا وہ یہی ہے کہ دلیل کے پیچھے چلا جائے، امام کی جو دلیل ہے اس دلیل کی پیروی کی جائے، اگرچہ مطلب یہ ہے کہ صاحبین میں سے جس صاحب نے بھی امام کے قول کی مخالفت کی ہو، موافقت کی، اس کے خلاف ہی دلیل کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ صاحبین میں سے کسی ایک صاحب نے امام کے قول کی موافقت کی، چاہے امام ابو یوسف نے کی یا امام محمد نے کی، تو ایک کے موافقت کرنے کی صورت میں بھلے سے امام کی دلیل اس موافق قول کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی مطلب یہ ہے کہ امام کی دلیل کے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنی اس گفتگو میں مطلب ارشاد فرمایا، اور اس کو پھر حوالے سے مزین کیا ہے اور کہا ہے کہ البحر الرائق میں تاتار خانیہ کے حوالے سے ایک عبارت یہاں درج کی گئی ہے، اور وہ عبارت گزشتہ سطور میں بھی آ چکی ہے۔ عبارت یوں ہے، اذا کان الامام فی جانب وہما فی جانب خیر المفتی، کہ جب امام ایک جانب میں ہو اور صاحبین دوسری سمت میں ہو تو اب مفتی کو اختیار حاصل رہے گا، اگر صاحبین میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہے تو صاحبین کے قول کو لے لیا جائے گا، ہاں اگر مشائخ نے دوسرے کے قول پر اصطلاح قائم کر لی ہے تو جس پر اصطلاح قائم کی ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔
یہ ایک مسئلہ نہیں، بہت سارے مسائل میں علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی نے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو چنا ہے چند مسائل میں اور اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ یہ یہاں تک اس کی عبارت مکمل ہوئی۔ اور امام اہل سنت نے بھی ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس کا نام ہے ظفر الظفر بقول ظفر، تیمم کے سلسلے میں ہے، اور اس میں تیمم کے مسائل ہیں، اس میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے، اور یعنی کامیابی امام ظفر کے قول پر۔ اس رسالے کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک ہی مسئلہ نہیں بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ملیں گے کہ جس میں امام کے قول پر فتویٰ نہ دیتے ہوئے امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس رسالے کا نام امام اہل سنت نے ظفر بقول ظفر نام اس کا رکھا ہے۔ لیکن پڑھنے سے معلوم ہوگا کیا مسئلہ ہے، تیمم کے تعلق سے ہے وہ رسالہ، اور کس کا کیا اختلاف ہے، آخرکار نزاع کیا ہے، اور کمزور دلیل کس کی ہے، پھر ان کے قول پر فتویٰ کیوں دیا گیا ہے۔ آپ اگر ٹائم ہو تو اس کی طرف مراجعت کریں تو بہتر ہوگا۔ اور پھر نیچے بیان کیا کہ امام شامی نے، علامہ شامی نے، ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رفع الغشاء فی وقت العصر والعشاء، عصر اور عشاء کے وقت میں پردے کا ہٹانا، کیونکہ عصر کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں مطلب جو اختلافات منقول ہیں آخری عشاء کے وہ عصر کے آخری وقت میں یا عصر کے اول وقت میں، چونکہ کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ جب مثلین ہو جائے تب عصر کا وقت شروع ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مثل جب ہو جائے ایک مثل سایہ تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف منقول ہے۔ اس رسالے میں مختلفین کے اختلاف کو نقل کر کے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جناب عالی پھر صاحبین کے قول کو یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو اگر ترجیح ایسے مقام پر دی جاتی ہے تو کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر صاحبین کا قول یا صاحبین میں سے کسی ایک کا قول ہمیں نظر آ رہا ہے تو بنا کسی وجہ کے امام کے قول پر صاحبین کے قول کو ترجیح دے دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے قول کو ترجیح دینے کا سبب تلاش کیا جائے گا، اور اس کے چند اسباب ہیں۔ یا تو امام کی دلیل کمزور ہے اور صاحبین کی دلیل طاقتور ہے، تو کمزور دلیل کے پیش نظر اب صاحبین کے قول کو راجح قرار دیا جائے گا، اور یا ضرورت شرعیہ ایسی ہے کہ اگر امام کے قول کو لیا جائے گا تو ضرورت شرعیہ کی بنیاد پر جس کی ضرورت جس کا تقاضا کر رہی ہے اس پر عمل نہیں ہونے پائے گا، اور یا تعامل کی بنیاد پر، تو ضرورت شرعیہ یا تعامل ناس کی بنیاد پر یا ضعف دلیل امام کی بنیاد پر، یہ تین اسباب ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں صاحبین کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ صاحبین کو مزارعت اور معاملہ کے مسائل میں مطلب یہ ہے کہ ترجیح دی گئی ہے۔ آپ بہار شریعت میں کتاب المساقات ہے، اس کا جب مطالعہ کریں گے کاشتکاری کے مسائل اور رہن کے گروی رکھنے کے مسائل اور معاملہ لین دین کے مسائل، اس میں 4-5 مسائل ایسے ملیں گے کہ اس میں صاحبین کے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ زمین بھی دے دی، اور زمین کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ مالک نے اس کو کہہ دیا کہ جناب تم ہی اس کو دیکھو بھالو، میرا اتنا اتنا ہے، منافع سے مجھے مطلب ہے۔ تو اس طریقے کے مسائل آپ کو ملیں گے۔ امام موصوف یہ کہتے ہیں کہ جو طے ہو گیا ہے، آدھا آدھا اگر طے کر لیا ہے تو اسی پر مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہوگا، اور صاحبین اس کے برخلاف ہے، چاہے اس نے طے کیا ہو یا نہ طے کیا ہو، ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو، مالک جو ہے اپنے منافع کا بنا کہے مستحق ہوگا۔ تو ان معاملات کے مسائل جب آپ دیکھیں گے مزارعات اور معاملات میں تو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ یا امام کے دلیل سے قول سے عدول اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ چونکہ دونوں نے جو خلاف ورزی کی ہے امام کی، اختلاف عصر اور زمان کی بنیاد پر ہے۔ زمانہ جب بدلتا ہے، لوگوں کے حالات جب بدلتے ہیں تو جناب عالی حکم میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے۔ امام اعظم اگر جو ان کے زمانے میں واقع ہوا صاحبین کے، اگر امام اعظم ہوتے مشاہدہ کرتے تو لوافقہما،
ان صاحبین کے قول کی کیا کرتے؟ موافقت کرتے۔ تو یہ زمانے جیسے کہ مثال کے طور پر ظاہری عدالت پر قضا کا فیصلہ، صاحبین کہتے ہیں کہ اگر ظاہری اعتبار سے کوئی عادل ہے تو قاضی اس کے حق میں کیا کر دے گا؟ فیصلہ، اور اس کی گواہی کو لے لے گا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں اصل مسئلہ کیا ہے کہ ظاہری عدالت کے ساتھ ساتھ اس کا باطنی حال کیا ہے، اور وہ باطن کے اعتبار سے کس سے متصف ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ مگر چونکہ آج جو ہے، آج ہمارا زمانہ ہے، ہمارے زمانے میں جو 5 وقتہ جامعی شرائط کے پیچھے، امام کے پیچھے اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے تو اس سے بڑا متقی ہے آج کے زمانے میں؟ جامع شرائط امام ہے، مسجد میں جاتا نہیں ہے، پھر بھی آدمی جماعت علل اعلان چھوڑتا ہے، بنا کسی عذر شرعی کے چھوڑتا ہے، سنی ہے، خوش عقیدہ ہے، سارے شرائط اس امام کے اندر پائے جا رہے ہیں، مگر نہیں جاتا ہے، سمجھے؟ تو اب اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا پرہیزگار ہے، جبکہ پہلے زمانے کے اعتبار سے جو پرہیزگاری، حالانکہ پرہیزگاری کے درجات اب بھی وہی ہیں، لیکن دور کے اعتبار سے زیادہ بڑا متقی ہمارے اعتبار سے اب جو ہوگا تو وہ اسی کو مانا جائے گا کہ جو سب سے پہلے جامعی شرائط کے پیچھے، مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے گا۔ دیتا نا، پہلے موبائل ہم لوگوں کو ملتے نہیں تھے، زمانہ بدلا کہ نہیں بھئی؟ پہلا ہمارے بچپنے میں یہ تھا، اگر کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو بھیڑ لگ جاتی تھی کہ ارے سیٹ، کار میں کوئی آتا تھا، سیٹ ہیں یہ، پہلا تھا وہ۔ اب کیا ہے؟ بچے پہ موبائل، تو موبائل کی اہمیت رہی؟ اب کوئی اہمیت نہیں، کار والے کی بھی کوئی اہمیت زیادہ اب نہیں ہے، سائیکل سے کچھ بڑی اہمیت ہے ہمیں۔ دیکھیے، لیکن قدمناہ، لیکن ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا، انما نقل عن الامام من قولہ، کہ امام سے جو ان کا قول منقول ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی محمول علی ما لم یخرج عن المذہب بالکلیہ، یہ اس پر محمول ہے کہ جو مذہب سے سرے سے نہ نکلے، جیسے کہ تقریر سابق سے معلوم ہوا، اور اس کا تقاضا دلیل کی اتباع کا جواز ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ، اگرچہ اس کی مخالفت، یعنی دلیل، ہوا ضمیر کا مرجع دلیل ہے، اگرچہ دلیل اس کی مخالفت کرے کہ جس پر صاحبین میں سے کسی ایک نے امام کے قول کی کیا کی ہے؟ موافقت کی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنِ التَّاتَارِ خَانِیَہ، اسی لیے بحر الرائق میں تاتار خانیہ کے حوالے سے یہ منقول ہے، اذا كان الامام فی جانب وہما فی جانب خیر المفتی، جب امام ایک سمت میں ہو اور صاحبین دوسری سمت میں تو مفتی کو اختیار رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہو، أُخِذَ بِقَوْلِهِمَا، تو دونوں کے قول کو لیا جائے گا، إِلَّا إِذَا اصْطَلَحَ الْمَشَائِخُ عَلَى قَوْلِ الْآخَرِ، مگر جبکہ مشائخ دوسرے کے قول پر اصطلاح قائم کر لیں، فَيَتَّبِعُهُمْ، تو ان کے پیچھے چلے گا، جیسے کہ فقیہ ابو اللیث نے چنا ہے امام ظفر کے قول کو چند مسائل میں۔ انتہا، یہاں تک بات کیا ہو گئی؟ مکمل ان کی عبارت۔ وقال فی رسالتہ، اور موصوف نے اپنے رسالہ جس کا نام رفع الغشاء فی وقت العصر والعشاء میں کہا ہے، لا یرجح قول صاحبیہ، صاحبین کے قول کو ترجیح نہیں دی جائے گی، یا دونوں میں سے کسی ایک کے قول کو امام کے قول پر، الا لموجب، مگر سبب کی بنیاد پر، موجب کی بنیاد پر، اور وہ موجب کیا ہے؟ یا تو امام کی دلیل کی کمزوری، اور یا ضرورت شرعیہ، اور یا تعامل ناس، جیسا کہ صاحبین کے قول کو ترجیح دینا مزارعت اور معاملہ کے مسائل میں، وَإِمَّا، اور یا اس وجہ سے، لِأَنَّ خِلَافَهُمَا لَهُ، اس لیے کہ صاحبین کا امام سے خلاف یا تو عصر اور زمانے کے اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَوْ شَاهَدَ مَا وَقَعَ فِي عَصْرِهِمَا لَوَافَقَهُمَا، اور یہ کہ اگر امام وہ مشاہدہ کرتے جو ان کے صاحبین کے زمانے میں جو چیزیں رونما ہوئی، واقع ہوئیں، اگر امام ان کا مشاہدہ کرتے تو ضرور صاحبین کی کیا کرتے؟ موافقت کرتے، جیسے کہ ظاہر عدالت کی بنیاد پر عدم قضا کا مسئلہ،
وَيُوَافِقُ ذَلِكَ، اور اس کی موافقت علامہ محقق شیخ قاسم بن قطلوبغا نے تصحیح القدوری کے اندر بھی ان کے قول سے ہوتی ہے اس بات کی موافقت۔ تصحیح القدوری جس کی صراحت یہ ہے علی ان المجتہد لم یفقد، مجتہدین گمے نہیں، رکے نہیں، گمنا، فقد یفقد کو معنی گمنا، تو ترجمہ یہ کیا ہے کہ مجتہدین مسلسل کوشاں رہے، گمے نہیں یعنی تھکے نہیں، ہارے نہیں، رکے نہیں، مسلسل کوشاں رہے، حتی نظروا فی المختلف، یہاں تک کہ مختلف میں غور و فکر کیا اور جو بھی انہیں راجح لگا تو اس کو راجح کیا اور تصحیح اس کی فشہدت مصنفاتہم بترجیح قول ابی حنیفہ، لہذا مجتہدین کی مصنفات یعنی ان لوگوں کی مصنفات، ائمہ کرام کی مصنفات امام اعظم کے قول کی ترجیح کی گواہی دے رہی ہیں اور امام کے قول کو لینے کی شہادت دے رہی ہیں، مگر معمولی چند مسائل میں جن میں انہوں نے فتوے کو چنا ہے صاحبین کے قول پر یا دونوں میں سے کسی ایک کے قول پر، اگرچہ دوسرا کس کے ساتھ ہو، امام کے ساتھ ہو، جیسے کہ انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کے قول کو چنا، اس مسئلے میں لا نص فیہ للامام، جس میں امام کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ للمعانی التي اشار الیہا القاضی، ان معانی اور رموز کی بنیاد پر کہ جن کی طرف قاضی نے اشارہ کیا۔ بل اختاروا قول زفر فی مقابلۃ قول الکل نحو ذلک وترجیحاتہم وتصحیحاتہم باقیۃ، بلکہ انہوں نے امام زفر کے قول کو چنا تمام کے قول کے مقابلے میں اسی کی وجہ سے، چونکہ رموز اور اسرار کی وجہ سے، اور ان کی ترجیحات اور ان کی تصحیحات باقی ہیں ابھی تک، تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ راجح کو لیں اور اس پر عمل کریں، کما لو افتوا فی حیاتہم، جیسے کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے فتویٰ دیا ویسے ہی، مطلب جو راجح ہے اور جو قابل عمل ہے اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ بس